تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ یوٹیوب چینل ولایت کا سفر، جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں جو میری زبان سمجھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ان کا مذہب ایک ہو، میرا ان کا عقیدہ ایک ہو، میرا ان کا نظریہ ایک ہو، میری ان کی سوچ ایک ہو، میری ان کی فکر ایک ہو، میرے ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک ہو، لیکن اگر وہ انسانوں کا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں، شرافت انسانی کے قائل ہیں، فکر بشری کو مائل و ارتقا دیکھنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح پر انسانیت اور آدمیت کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں بے خبری ناممکن ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی خبر کو کہیں تک پہنچانا مشکل تھا، اب کسی بات کو چھپانا ناممکن ہے۔ ہر بات اپنے منظر سمیت نظر آنے لگی ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی بات بیان کرتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سنا ہے، مگر اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے سنا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام حسین کا تعارف کرانا یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ امام حسین کون ہیں؟ اصل ذات حسین کیا ہے؟ اصل نور حسین کیا ہے؟ یہ تو وہ انوار کاملہ ہی جان سکتے ہیں جن میں سے ایک حسین خود تھے۔ ہم امام حسین کا نام لے کے اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں۔ میرا نام علی ناصر سعید طبقاتی ہے، عرفیت آغا روحی ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ذکر حسین کے صدقے میں مجھے جانتے ہیں، مجھ سے ذکر حسین سن کے حسین کو نہیں پہچانا ہے انہوں نے۔ آج 3 شعبان ہے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے نب و لہجے میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے جغرافیائی انداز ثقافت سے وہ ولادت امام حسین کی خوشی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک اکیلی خوشی ہے کہ جو غموں کی طرف بھی ہم کو مائل کر دیتی ہے۔ اس خوشی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس خوشی میں خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 30 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جب رسول اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے اور رسول کو بتایا گیا کہ نواسہ پیدا ہوا ہے، تو فرمایا کہ حسین کو لاؤ، میں حسین کو اپنی گود میں لینا چاہتا ہوں۔ کنیز نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، میں اس کو نہلا لوں، غسل دے لوں، پاک کر لوں۔ کنیز نے اپنے اعتبار سے اس بات کو کہا۔
اس کے بعد میں یہ بچہ آپ کی گود میں دے دوں گی، آپ کا نواسا ہے، آپ کا حق ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لاؤ اسے میری گود میں دو، تو اسے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہو۔ امام حسین ولادت کے بعد بھی غسل کے محتاج نہیں تھے، لہٰذا امام حسین کے لیے نہیں تھے، اور اس بات کی مزید تصدیق ہوئی جب آیت تطہیر نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ ولادت امام حسین کی ہوئی ہے، رسول نے گود میں لیا ہے، بغیر نہلائے دھلائے حسین کو گود میں لیا ہے، اور آیت تطہیر اس بات کی ضمانت لے رہی ہے کہ حسین تک نجاست پہنچ ہی نہیں سکتی، اللہ نے حسین کو نجاست سے محفوظ رکھا ہے۔ حسین ان خمسین نجبہ میں ہیں، ان پنجتن پاک میں ہیں کہ نجاست کا وجود جہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سوچئے کہ اس آیت تطہیر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ہمارا ایمان پورے قرآن پر ہے، مکمل قرآن پر۔ قرآن کے کسی ایک لفظ سے اگر ہم منحرف ہو جائیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ شیعہ ہونا تو بات کی بات ہے، ہم کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہیں گے، ہم نمازی ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہیں گے، ہم روزہ دار ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہیں گے۔ نجاست حسین تک پہنچ نہیں سکتی، آیت تطہیر حسین کا تحفظ کیے ہوئے۔ اب اگر کوئی صبح عاشور کے لیے اپنے قلم سے لکھے کہ آداب غسل و طہارت بجا لائے امام حسین، تو امام حسین کی توہین نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن کی آیت تطہیر کا انکار کر رہا ہے۔ آیت تطہیر کے منکر کے کچھ بھی خدمات ہوں، اس کے کوئی بھی کام ہو، اس کو ظاہر ہے کہ بالکل نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ جب وہ قرآن کا منکر ہے، آیت تطہیر کا منکر ہے، حسین کی طہارت کا منکر ہے، تو ہوگا کوئی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ ہم میں سے تھا، نہ وہ ہم میں سے ہے، نہ ہم میں سے ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اگر نجاست کو کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود متنجس ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، اور نجاست اٹھ نہیں پاتی ہے۔ حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے، حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک سلسلہ عمل کا نام ہے، حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے۔ حسین آدم سے لے کے امام حسن تک کے خدمات کی جوانی اور جولانی کا نام ہے۔ حسین ایک عظیم ماضی کا نام ہے، حسین تورات کا نام ہے، حسین انجیل کا نام ہے، حسین زبور کا نام ہے، حسین قرآن کا نام ہے، حسین وحی الہی کا نام ہے، حسین سلسلہ انبیاء کا نام ہے، حسین سلسلہ مرسلین کا نام ہے، حسین عظیم ترین ماضی کا نام ہے، حسین خلت ابراہیم کا نام ہے، حسین ذبح عظیم جناب اسماعیل کا نام ہے، حسین صبر کے کمال کا نام ہے۔ اگر حسین نہ ہو تو لفظ صبر یتیم ہو جائے، حسین کے بغیر لفظ صبر مکمل نہیں ہوتا۔ صبر ہی نے حسین کو پہچانوایا اور حسین نے صبر کو پہچانوایا۔ اگر حسین اور صبر کو ایک دوسرے سے الگ کر دیجئے تو صبر یتیم ہو جائے گا بغیر حسین کے۔ حسین امام صبر ہے، حسین امام شجاعت ہے، حسین امام فصاحت ہے، حسین امام بلاغت ہے۔ لیکن صبر ایوب اگر جہاں سرنگوں ہوا ہے تو وہ صبر حسین ہے۔ اگر صبر حسین کے ذریعے اسلام کو دنیا کے سامنے پہچانوایا جائے تو ان تمام بادشاہوں کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی جنہوں نے اسلام کو اپنی تلواروں کی وجہ سے بدنام کیا۔ وہ سارے ظالم حاکم، وہ ساری ظالم فوجیں، وہ سارے ظالم سپاہی جنہوں نے انسانوں کے سر قلم کیے ہیں، مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹا ہے، لوگوں کو برباد کیا ہے، بستیاں اجاڑی ہیں، گھر توڑے ہیں، دوسروں کی عبادت گاہیں توڑی ہیں، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا کہ آج کے اس حساس زمانے میں اسلام کو دہشت گردی سے اور دہشت گردی کو اسلام سے، اسلام کو تلوار سے اور تلوار کو اسلام سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اسلام کا مطلب ہی ظلم ہے اور ظلم کا مطلب اسلام ہے۔ اگر حسین والے اسلام کو ہم اپنائیں گے تو اس اسلام میں صبر ہے، برداشت ہے، انسانیت ہے، شرافت ہے،
دوسروں کو اپنانا ہے، دوسروں کے درد کو سمجھنا ہے، اپنے درد کو اپنی ذات تک روک لینا ہے اور اپنی تمام اچھائیوں اور خوبیوں کو دنیا پر منکشف کرنا ہے۔ اور ظالم سے نہ ڈرنے کا نام ہے حسین، ظالم کے سامنے نظر نہ جھکانے کا نام ہے حسین۔ ظلم چاہے جتنا طاقتور ہو لیکن صبر اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ صبر رہ جاتا ہے، ظلم چلا جاتا ہے۔ یزید یہ سمجھ کے حسین سے ٹکرایا تھا کہ حسین جسمانی طور کے اوپر، تعداد کے طور پر ان کے ساتھ کم لوگ ہیں کہ حسین جنگ نہیں کر پائیں گے۔ جنگ کرنا کسے تھی؟ حسین کو جنگ نہیں کرنا تھی، حسین کو تو صبر کرنا تھا۔ اور حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے موقع کے اوپر جتنے بھی شعراء قصیدے اور منقبتیں نظم کر رہے ہیں، جتنے خطیب تقریریں کر رہے ہیں، جتنے صاحبان نے قلم اٹھایا ہے، سب جا کے یہیں پر آ کے رکے ہیں کہ صبر حسین، نہ حسین سے پہلا اتنا بڑا صابر گزرا اور نہ حسین کے بعد اتنا بڑا کوئی صابر گزرا۔ اگر کہیے، اجازت دیجیے، میری بات ناگوار نہ ہو تو میں آپ کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم صرف صبر کرنا سیکھ لیں، اپنے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا کر لیں، تو نہ ہمیں کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ٹکرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم حسینیت کو اپنا لیں گے تو ہم اپنی نجات کا راستہ خود بخود ڈھونڈ لیں گے۔ اگر حسین مل گئے تو خدا مل جائے گا، حسین مل گئے تو قرآن مل جائے گا، حسین مل گئے تو رسول مل جائیں گے، حسین مل گئے تو علی مل جائیں گے، حسین مل گئے تو معرفت معصومہ عالمیان حاصل ہو جائے گی، حسین مل گئے تو صلح حسن کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، حسین مل گئے تو سید سجاد کا وہ سجادہ جو عبادت گاہ بھی تھا اور جو عزا خانہ بھی تھا، وہ اس سجادے کی عظمت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اے حسین، تیری عظمتوں کو ہمارا سلام، تیری بلندیوں کو ہمارا سلام۔ اے حسین، اے رسول کے نواسے، تیری ولادت کی خوشی ہے، لیکن یہ خوشی اس بات کو ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ جب رسول نے حسین کو گود میں لیا اور حسین کی پیشانی چومی، ماتھا چوما، تو رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول سے پوچھا گیا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، نواسا گود میں ہے، نواسے کو گود میں لینے کے لیے آپ اتنا مشتاق ہیں کہ آپ نے بچے کو نہلانے نہیں دیا، آپ جلدی سے بچے کو گود میں لے لیا اور اس کے بعد آپ رو بھی رہے ہیں۔ تو فرمایا میں اس بچے کا وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ یکا و تنہا ہوگا، مقتل میں ہوگا، میدان میں ہوگا، تنہائی ہوگی، صبر کے علاوہ اس کا کوئی ساتھی نہ ہوگا، اس کے سب اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ یہ حسین کی ولادت کی خوشی ہے۔ یہ خوشی اتنی غموں میں گندھی ہوئی خوشی ہے کہ اس مسرت میں بھی غم کا احساس ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے گا کہ حسینیت ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج صرف 30 شعبان کی خوشی منانا نہیں ہے۔ یہ کہتے نا بہت آسان ہے کہ امام حسین کے راستے پر چلیے، امام حسین کے راستے پر چلیے کہہ دینا بہت آسان ہے، جو کہہ رہا ہے وہ 10 دن حسین کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ ہم آپ ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں، ہمارے آپ کے درمیان مقدمہ بازی ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے صاحب سلامت بند کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ کہاں سے آئے گا کون؟ حسین کے راستے میں کون چلے گا؟ جس حر نے حسین کا راستہ روکا، جس حر نے حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جب وہ حر اور اس کا لشکر پیاسا تھا تو حسین نے پانی کے وہ ذخائر جو اپنے بچوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے تھے، وہ تک کہ حر کے لشکر ہی کو نہیں، حر کے لشکر کے جانوروں تک کو سیراب کروایا ہے حسین نے۔ حسین نے کمال صبر و سخاوت کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد حسین کے راستے پر چلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم حسین کے غلام جون کے راستے پر چل جائیں، حسین کے گھرانے کے غلام قمبر کے راستے پر چل جائیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں
ہمارے گھر کی خواتین، ہماری آنے والی نسلیں جناب فضا کے راستے پر چل پڑیں تو بہت بڑی بات ہے، جناب اسما کے راستے پر چل پڑیں تو بڑی بات ہے۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام تھا، تیری عظمتوں کو سلام ہے، تیری عظمتوں کو سلام رہے گا۔ 14 صدیاں تیری بارگاہ ہے عظمت و جلالت کو اپنے نو کے مشگاں سے سجدہ کرتی ہوئی تجھے تیری عظمتوں کو سلام کرتی ہوئی اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ہم تیرے شیعہ ہیں، تیرے بابا کے شیعہ ہیں اور تیرے عزادار ہیں، اور تیری عزا سے ہم نہ الگ ہوئے ہیں نہ الگ ہوں گے۔ ہم تیری عزا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو تیری عزا سمجھتے ہیں۔ اے حسین، ہم بغیر تیرے نام لیے زندہ نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم بغیر تیرا نام لیے زندہ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تیرا نام لینے سے اگر ہم رکنے لگیں تو اس سے پہلے پہلے ہم کو موت آ جائے۔ ہم ایسی زندگی نہیں چاہتے جو حسین تیرے بغیر ہو۔ حسین، تیری عظمتوں کا ہمارا سلام۔ بس تجھ سے گزارش ہے، ہم تیرے غلاموں کے غلام، تیری کنیزوں کی اولادیں، اور یہ سب غلام و کنیز اپنے آقا کے ہوتے ہوئے کس سے مانگیں؟ ہمیں جس نے جہاں دنیا میں جو دعا مانگی ہے، وہ جو تیرے روضے پر موجود ہیں، وہ جو تیرے اور تیرے بھائی عباس کے حرموں کے درمیان موجود ہیں، وہ کہ جو دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو اپنی بے زبانی کی وجہ سے مناسب الفاظ بھی نہیں تلاش کر پا رہے ہیں، جو اپنی جہالت کی وجہ سے مناسب لفظوں میں دعا بھی نہیں مانگ پا رہے ہیں۔ اے حسین، تو مدرک القلوب ہے، تو دلوں کا درک فرمانے والا ہے۔ اے حسین، دلوں کو درک فرما، اور جو تیرے چاہنے والوں کے، تیرے عزاداروں کے دلوں میں جو تمنائیں اور جو مرادیں ہیں، ان مرادوں کو پوری فرما۔ اور تیری ولادت کی خیرات میں ہم رسول سے مانگیں گے کہ اے رحمت للعالمین، اے صاحب خلق عظیم، اپنے نواسے کا صدقہ ہماری نجات کے جملہ وسائل ہم کو عطا فرمائیے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پورے کیجیے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جوانوں کو جوان صالح بنائیے، اور ہم کو زیست کرنے کا وہ سلیقہ آ جائے جس کے بعد ہم جہاں سے گزر رہے ہوں تو دیکھنے والا دیکھ کے پہچان جائے کہ ہم آپ کے نواسے حسین کے عزادار ہیں، آپ کے امتی ہیں، اور وہ مسلمان ہیں کہ جو تلوار سے نہیں تبسم سے بات کرتا ہے، وہ مسلمان ہے جو ظلم سے نہیں مظلومی سے بات کرتا ہے۔ ہم کل بھی مظلوم تھے اور مظلوم کے ساتھی تھے، آج بھی مظلوم ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ مظلوم کا ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور یہی ہمارے شیعہ فرقے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔